السلام علیکم، میں ہوں فرحت اپنے چینل FTV کے ساتھ۔ ناظرین، اس سے پہلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم کی ولادت سے لے کر بابل چھوڑنے تک کا سفر کیسے گزرا۔ شروع کرتے ہیں آگے کا سفر۔ آپ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کو لے کر کنعان، شام اور مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ سفر کرتے ہوئے ایک جگہ رکے، وہاں سے اس ملک کے بادشاہ کا گزر ہوا۔ اس نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اپنی بہن کو میرے پاس بھیج دو۔ آپ اندر خیمہ میں آئے اور حضرت سارہ سے کہا کہ میں نے بادشاہ کے سامنے تم کو بہن کہا ہے، وہ اس لیے کہ ہم دونوں کے سوا پوری دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ حضرت سارہ بادشاہ کے پاس گئی۔ بادشاہ نے اس کو چھونا چاہا تو وہیں ساکت ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے ٹھیک کر دو، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر سے آپ کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پھر سے پتھر کا بن گیا۔ پھر بولا کہ مجھے معاف کر دو، اب نہیں کروں گا۔ آپ نے پھر دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے نوکروں کو آواز دی اور کہا کہ یہ انسان نہیں، جن ہے، انہیں چھوڑ کر آؤ۔ اور ایک خادمہ جس کا نام ہاجرہ تھا آپ کی خدمت کے لیے دے دی۔ آپ خیریت سے واپس آ گئی۔ حضرت سارہ بانجھ تھی، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ اے ابراہیم، تیرے 2 بیٹے ہوں گے جو پوری دنیا میں حکمرانی کریں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری کنیز سے شادی کر لیں، شاید اس میں سے اولاد ہو جائے۔ اس طرح آپ کی شادی حضرت ہاجرہ سے ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال اور حضرت ہاجرہ کی عمر 22 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچ گیا۔ تقریباً جب آپ کی عمر 85 سال سے زیادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشی دی جس کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دور کہیں چھوڑ آئیں۔ آپ ان کو لے کر نکل پڑے۔ جب آپ بیت اللہ پہنچے تو نئی آزمائش کا وقت شروع ہوا۔ اللہ کے حکم پر آپ ان کو ایک ویران جگہ چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے کہ ویران جگہ ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بطور رہبر ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں اللہ کا گھر بنے گا اور اس بچے کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوں گے جو پورے عالم کو منور کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں انہیں چھوڑا تھا بالکل سنسان جگہ تھی، بس اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے جانا پڑا۔ یہ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بلکہ ان کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے دریافت کیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے تو حضرت بی بی ہاجرہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ چلتے چلتے خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں اللہ کا حکم نہ ہو۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ دیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا جاؤ، پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو گود میں لیے کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے ایک دم اپنی اونٹنی کو اس مقام پر موڑا، اللہ کو مخاطب کر کے بولے اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے جنگل میں چھوڑ دیا جہاں نہ کوئی آدمزاد ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، بس تو جان اور یہ جانے۔ اس کے بعد آپ نے منہ موڑا اور چل دیے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک پانی کا مشکیزہ تھا جس میں سے وہ قطرہ قطرہ پانی کا پیتی اور اپنے بچے کو بھی پلاتی۔ 3 دن بعد پانی ختم ہو گیا۔ اس جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تھا۔ ادھر شدت پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بلبلا رہے تھے۔ ماں سے اپنے لختے جگر کی یہ تکلیف برداشت نہ ہوئی تو حضرت ہاجرہ نے صفا سے مروہ کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان کو معلوم تھا کہ یہاں کچھ نہیں ہے۔ نیچے اتری تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر بھاگ کے واپس آئیں۔ اسی طرح 7 چکر لگائے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے۔ 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی۔ ان کا دل نہ چاہا کہ بچے کو پیاس کی شدت میں روتا دیکھے۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔
اور ایک بار بچے کو پلٹ کر حسرت بھری نظروں سے دیکھا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ پھر مردہ جسم میں جان آ گئی، پلٹ کر واپس آئیں تو وہ آدمی غائب تھا۔ بچے کی ایڑیاں جہاں لگ رہی تھی وہاں پانی ابل رہا تھا۔ پانی زیادہ ابلتا دیکھ کر عبرانی زبان میں کہا زمزم، یعنی ٹھہر جا۔ اللہ کے حکم پر وہ پانی نیچے چلا گیا۔ 1 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی کہ جاؤ مل آؤ۔ 1 سال بعد حضرت ہاجرہ کو پہاڑ پر اونٹ کا سر نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ تشریف لائیے۔ جواب ملا کہ اترنے کا حکم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ان کو پیار کیا اور واپس چلے گئے۔ جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، تھوڑا بڑا ہوا، نظروں کو بانے لگا تو خواب میں آنا شروع ہوا کہ قیمتی چیز قربان کرو۔ خیال آیا کہ قیمتی شے تو اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد 1500 کلومیٹر 1 مہینے کا سفر اونٹ پر ایک باپ چھری لے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت اسماعیل نے جانا کہ یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے حضرت ہاجرہ کو کہا کہ بچے کو تیار کرو، میں آج اسماعیل کو سیر کروانے لے جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر جمرہ کبریٰ پر پہنچے، جہاں شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کروں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو بجا لائیے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر کہا کہ یہ میری ماں کو دے دینا اور مجھے یہیں دفنانا، اور آپ بھی احتیاط کرنا اور مجھے الٹا لٹانا، کہیں مجھے دیکھ کر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یا رب، یہ کیسا امتحان ہے جب ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یا اللہ، تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں حضرت اسماعیل زیادہ اتر گئے یا کوئی میرا امتحان لے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اس بات پر آسمان کے فرشتے بھی روئے تھے۔ انسانی تاریخ میں فرشتے 2 بار روئے تھے، ایک بار اس موقع پر اور دوسرا طاف کے میدان میں کفار نے پتھر برسائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، تجھ پر سب کچھ قربان ہے۔ یہ کہہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری نہیں چلی۔ پھر چلائی، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا۔ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ آنکھوں سے پٹی ہٹا کر دیکھا تو سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور چھری دمبے کی گردن پر چلی تھی جو سامنے پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کی طرح اس امتحان میں بھی پاس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک ہر صاحب نصاب شخص پر اس کو لازم اور واجب قرار دے دیا۔ یہ قربانی ان کی یادگار رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید قرباں کے موقع پر 2 دمبے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔